کیا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب رفع یدین کے حوالے سے اتنی حدیثیں موجود ہیں، یہ لوگ رفع یدین نہیں کرتے۔ ہم کہتے جناب یا علی، ہم نے کب انکار کیا کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین کیا، لیکن میرے آقا نے رفع یدین کرنے کے بعد رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ ایک عمل جو حضور نے کیا ہے، کرنے کے بعد میرے آقا جس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب جب حضور نے رفع یدین کیا، بے شک چھوڑ دیا ہے، تو کبھی کبھار اگر ہم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ میں عرض کروں گا کہ ہم آزاد پدر پیدا نہیں ہوئے، دین میں ہماری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا اس کو ہم نے اپنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کیا ہم نے اس سے رکنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے آقا نے جو عمل کیا بے شک بعد میں اس سے منع بھی کیا ہو، ہم اس کو کبھی کبھار کر لیتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ آقا علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی، حضور نے پڑھائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو ان کو کہیں کہ پھر آپ ایسا کیا کریں؟ جب آپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر بجائے کعبہ شریف کے منہ کرنے کے کبھی کبھار بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کریں۔ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر قبلہ چینج ہو گیا، پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اسلام میں بہت سارے کام پہلے جائز تھے، لیکن جب حضور نے اس سے منع فرما دیا پھر ہم نے وہ کام نہیں کرنے۔ حضور نے ایک دفعہ فرما دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، اور بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کہ وہ قحط سالی کا سال تھا، حضور نے فرمایا کہ اب تم رکھ سکتے ہو۔ اچھا، کبھی کسی نے کہا کہ یار حضور نے جو منع کر دیا اب ہم قربانی کا گوشت اپنے فریج میں نہیں رکھتے؟ اس موقع پر تو یہ بات کسی کو یاد نہیں آتی۔ اب میری بات سمجھے، میں دلیلیں دے رہا ہوں۔ حضور نے قبرستان سے ایک دفعہ منع کیا مطلقاً، بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ حضور نے قبرستان میں جانے سے منع کیا لہٰذا ہم نے قبرستان میں نہیں جانا، یہ بات کو عقل میں آنے والی ہے؟ بھئی جب ایک بات سے آقا علیہ السلام نے پہلے حکم دیا، بعد میں میرے آقا نے منع کر دیا، ہم نے حضور کے حکم کو فالو کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، آقا علیہ السلام کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ ہم کون ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی بندہ کہے کہ جناب، بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ سفر کی نماز ہے، سفر میں نماز 4 والی جو رکعت ہے وہ 2 پڑھنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم 4 پڑھ لیں پھر کیا ہے؟ کمال کی بات ہے، جب شریعت کا حکم ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ نے 4 والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنی فرض کی، تو پھر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پتہ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا، جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکوع میں جانے سے پہلے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے رکوع میں جانے سے پہلے اٹھاتے ہیں، حالانکہ حدیث ثابت ہے آقا علیہ السلام جب میرے آقا سجدے میں جاتے اس وقت بھی میرے آقا رفع یدین کرتے۔ وہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ اگر حضور کی بات کو اپنانا پھر وہ بھی کرو، وہ نہیں کرتے، وہ طریقہ نہیں اپناتے، تو پتہ چلا کہ میٹھا میٹھا حبب کڑوا کڑوا تھو تھو، جو چیز خود پسند آ گئی، من کو بھا گئی، اس کو اپنا لیا، شریعت کو نہیں فالو کر رہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، یاد رکھیں، آقا علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں آتا ہے میرے آقا نے رفع یدین شروع میں کیا، لیکن وہ میرے آقا نے رفع یدین کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک
آپ یاد رکھیں حدیث کی اقسام، ایک حدیث ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی۔ فعلی وہ جو میرے آقا نے جو کام کیا اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیا پھر میرے آقا نے اس سے منع کر دیا۔ قولی حدیث وہ ہے جس کا حضور نے حکم دیا ہو، کوئی ایک حدیث کوئی بندہ دکھا دے کہ میرے آقا نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین کرو۔ یہ حدیثیں تو ملتی ہیں کہ حضور نے رفع یدین سے منع فرمایا، ہاں میرے آقا کا فعل ملتا ہے کہ میرے آقا نے رفع یدین کیا، اس کے بعد حضور نے منع کر دیا۔ تو قولی اور فعلی یہ حدیث کی اقسام ہیں، حضور کی قولی اور فعلی حدیث کی اقسام ہیں۔ قولی وہ جو حضور نے فرمایا ہو، فعلی وہ جو حضور نے کیا ہو۔ آپ یہ بات سمجھ گئے؟ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے جناب آپ رفع یدین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے ہم آپ کی طرح نہیں کرتے، لیکن جس طرح میرے آقا نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا، ہاتھ یہ رفع یدین ہے نہیں، رفع کا مطلب کیا ہے؟ بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھوں کو۔ ہم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہی نہیں کرتے، رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے، لیکن جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے فلاں فلاں، اس طرح ہم نہیں کرتے۔ اب یہ بات سمجھ گئے؟ جب کوئی یہ کہے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آ گیا، حدیثیں ہیں رفع یدین پر، ہم کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، حدیثیں ہیں، لیکن حضور نے کر کے اس کے بعد حضور نے رفع یدین سے منع کیا ہے۔ اصل چکر دو باتوں پہ دیا جاتا ہے، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، بھولے بھالے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین کرتے ہیں، نماز کے آغاز میں کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ رفع یدین پر حدیثیں موجود ہیں اتنی، ہم کہتے ہیں بالکل موجود ہیں، لیکن حضور نے رفع یدین کیا، بعد میں حضور نے اس پر منع کیا۔ کہیں حضور نے یہ کیا، یہ کہیں ایک فرمان دکھا دیں حضور نے فرمایا کہ جس نے رفع یدین نہیں کیا وہ گناہگار ہوگا، کوئی وعید سنائی ہو، کوئی ایک روایت سنا دیں۔ اور احناف کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھنا، یہ احادیث میں کثرت سے ملتا ہے۔ حضرت علقمہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سے کاتب وحی حضرت سیدنا ابن مسعود نے فرمایا میں تمہارے سامنے آقا علیہ السلام کی نماز نہ پڑھوں؟ جس طرح حضور نے نماز پڑھی کیا وہ نماز نہ پڑھوں؟ تو آپ نے نماز پڑھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس میں تکبیر تحریمہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی رفع یدین نہ کیا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت براء ابن عازب فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب میرے آقا نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ میرے آقا اٹھاتے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک آقا علیہ السلام ہاتھ نہ اٹھاتے۔ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث میں آتا ہے حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا عمل کیا تھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اس وقت ہاتھ اٹھاتے، پھر دوران نماز آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مجاہد نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام تھے، میں مقتدی تھا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیر اولیٰ میں، یعنی آغاز میں جو ہم سب ہاتھ بلند کرتے ہیں اس کو رفع یدین کہتے ہیں، لیکن جو غیر مقلدین ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ اور رفع یدین ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھوں کو ہلاتے دیکھ رہا ہوں، اور میرے آقا نے فرمایا جس طرح سرکش گھوڑے اپنے دم کو ہلاتے ہیں وہ رفع یدین کرے، تو حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح سرکش گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے، گھوڑا اس طرح بھی دم ہلاتا ہے، اس طرح بھی ہلاتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اور یہاں پر یہ چالاکی کرتے ہیں کہ گھوڑا تو اس طرح دم ہلاتا ہے، تو آپ یہ جو کہتے ہیں گھوڑا اس طرح تو دم نہیں ہلاتا، تو پھر آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گھوڑا اس طرح بھی دم ہلاتا ہے۔
میرے گھر میں اس وقت بھی گھوڑی موجود ہے الحمدللہ بلوچستان میں. ہم جب سے پیدا ہو ہمارے والد گرامی گھوڑا یعنی کہ گھوڑی رکھتے رہتے ہیں, شوقین ہیں گھوڑ سواری کے, تو ہم نے دیکھی یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے. تو اس طرح بھی گھوڑا دم ہلاتا ہے. تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, اور میرے آقا نے فرمایا تم اپنی نماز میں سکون اختیار کرو. میرے آقا نے فرمایا نماز میں سکون اختیار فرماؤ. اب یہاں پر یہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب اتنی روایت موجود ہے رفع یدین کے متعلق فلاں فلاں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ حضور نے رفع یدین سے منع کیا, پہلے حضور نے ایک عمل کیا ہے, لیکن بعد میں میرے آقا نے منع فرمایا. یہ بات آپ سمجھ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا جو آخری عمل ہے انہیں رفع یدین کو ترک کر دیا, رفع یدین کو ترک کر دیا. بات یاد رکھیں, یہ جو رفع یدین ہے, رفع یدین یہ شروع میں تھا, بعد میں اس سے منع کر گیا. اب بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, ان کو ورغلا کر اس طرف لے کر جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اگر میں آپ کے سامنے یہ روایت رکھتا, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میرے سامنے اس وقت 327 حدیثوں کا مجموعہ موجود ہے. 327 حدیثوں کا مجموعہ میرے سامنے موجود ہے جو رفع یدین نہ کرنے کے متعلق ہے, کہ رفع یدین آپ نے نہیں کرنا. تو لہٰذا ہمارے ایسے نوجوان, ایسے بزرگ, ایسے دوست جن کو رفع یدین کے حوالے سے علم نہیں ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا, وہ اگر حدیثیں دیکھنا چاہیں تو اب تو واٹس ایپ کا دور ہے, یہ میرے پاس PDF میں موجود ہے, میں ان کو بھیج دوں گا, وہ اس کو پڑھ لیں. مزید ان کو کوئی شکوک و شبہات نہ تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں وہ ہمارے قریب اس لیے آتے, جب وہ قریب ہی نہیں آئیں گے ان کو مسائل کا پتہ کیسے چلے گا. تو وہ اس کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دین موبائل سے سیکھنا ہے. تو سارا دین اگر موبائل سے سیکھنا ہے تو سکول بھی موبائل سے سیکھو, انجینئر بھی آپ موبائل کے ذریعے بنو, آپ جناب ڈاکٹر بھی موبائل کے ذریعے بنو. لیکن جب ہر شعبے میں جا کر آپ سیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں عقائد, نظریات, ان چیزوں کو بھی آپ کو کسی سے سمجھنا چاہیے, کسی کے قریب جانا چاہیے. تو جو احباب چاہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ان کو میں نے دکھانی ہیں اور ان کو PDF میں بھیجنی ہے, وہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے, میں بھیج دوں گا. ہمارا قطعی طور پر کسی پر ہم کیچڑ نہیں اچھالتے. یہ میں نے اس ٹاپک کا انتخاب صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ایسے نوجوان جو ہمارے سنی ہیں, بھولے بھالے بیچارے, جن کو پتہ نہیں ہے, صرف یوٹیوبر لوگوں کو سن کر وہ جناب انہیں رفع یدین کرنا شروع کر دیا ہے, بغیر پوچھے بغیر سمجھے, تو صرف ورغلانے میں وہ آ گئے. میں ان